نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ دن بدن نئے نئے فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے مذموم مقاصد کے حصول اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کیے، ان کی ایک بڑی تعداد ہے۔ انہی جھوٹے دعوے داروں میں ایک نام ریاض احمد گوہر شاہی کا بھی ہے۔ گوہر شاہی فتنہ اس وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے، جو اب تک پڑوسی ملک پاکستان میں تھا، لیکن اب ہندوستان کے صوبہ تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں بھی پہنچ چکا ہے، اور اس کے معتقدین اور ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہو چکی ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اس فتنے کا بانی کون ہے اور اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں۔ اس فتنے کے بانی کا نام ریاض احمد ہے۔ اس کے والد کا نام فضل حسین مغل تھا، جو کہ ایک سرکاری ملازم تھے۔ گوہر شاہی دادا کی طرف نسبت ہے، جن کا نام گوہر علی شاہ تھا، جو کہ سری نگر کے رہائشی تھے۔ وہاں ان سے ایک قتل سرزد ہوا۔ پکڑے جانے کے ڈر سے راول پنڈی آ گئے۔ جب انگریزی پولیس کا ڈر زیادہ ہوا تو فقیری کا روپ دھار کر ایک جنگل میں ڈیرا لگایا، جہاں کافی لوگ ان کے مرید ہو گئے اور جنگل کو نذرانے میں پیش کر دیا۔ یہی جنگل ڈھوک گوہر علی شاہ کے نام سے آباد ہوا، اور یہی ریاض احمد گوہر شاہی 25 نومبر 1941 میں پیدا ہوا۔ اپنے گاؤں ہی میں مڈل پاس کیا اور پھر پرائیویٹ طور پر میٹرک کیا۔ اس کے بعد ویلڈنگ اور موٹر میکینک کا کام سیکھ کر اس کی دکان کھولی، مگر اس میں کوئی فائدہ نہ ہوا تو روزگار کے حصول کے لیے پریشانی ہوئی، تو اس نے سوچا کہ دادا والا کام دھندا یعنی پیری مریدی شروع کر دی جائے۔ اس کے لیے ابتداً خانقاہ کے چکر لگائے۔ خود لکھتا ہے، کئی سال سیہون کے پہاڑوں اور لال باغ میں چلے اور مجاہدے کیے، مگر گوہر مراد حاصل نہ ہوا۔ مزید لکھتا ہے کہ اس کے بعد طبیعت بگڑ گئی۔ 20 سال کی عمر سے 30 سال تک ایک گدھے کا اثر رہا۔ نماز وغیرہ ختم ہو گئی، جمعہ کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی۔ زندگی سنیماؤں اور تھیٹروں میں گزری۔ حصول دولت کے لیے حلال و حرام کی تمیز جاتی رہی۔ بے ایمانی، جھوٹ اور فراڈ کا شکار بن گیا۔ دیکھیے روحانی سفر، صفحہ 13 تا 16۔ پھر ایک مرتبہ عزم مضبوط کر کے سندھ کے پسماندہ اور غیر تعلیم یافتہ علاقے میں جھوپڑی ڈال کر پیری مریدی شروع کر دی۔ کچھ کمزور عقیدہ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی، لیکن قریبی یونیورسٹی کے پرنسپل نے سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا اور جھوپڑی اکھاڑنے کا حکم دیا۔ ہم نے چپ چاپ اکھاڑ لی۔ روحانی سفر، صفحہ 8 اور 9۔ پھر حیدرآباد سندھ میں رہنے لگا۔ اپنے آپ کو سید ظاہر کیا، جبکہ مغل تھا۔ سندھ کے لوگ چونکہ سید کے نام پر مرتے ہیں، اس لیے اس کی کافی مقبولیت ہوئی، یہیں سے شہرت ملی، اور 1980 میں اس نے کوٹری حیدرآباد سندھ خورشید کالونی سے ہی انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد ڈالی اور اپنے گمراہ کن عقائد کا پرچار شروع کیا۔ آئیے ہم آپ کو اس کے باطل عقائد و نظریات کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اللہ مجبور ہے اور شہرک کے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ مزید لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر حضرت علی کی انگوٹھی اللہ کے ہاتھ میں دیکھی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء کرام کی توہین اس طرح کی کہ حضرت آدم کو حسد اور شرارت نفس کا مریض قرار دیتا ہے، حضرت موسیٰ کی قبر کو جسد اطہر سے خالی اور شرک کا اڈا باور کراتا ہے، اور حضرت خضر کو قاتل نفس گردانتے ہوئے ان کی توہین کرتا ہے۔ دیکھیے روحانی سفر۔ اسی طرح سے اس نے ایک جعلی کلمہ بنا دیا۔ کلمے میں محمد رسول اللہ کی جگہ اس ظالم نے گوہر شاہی رسول اللہ لکھوایا۔ دیکھیے حق کی آواز۔ قرآن پاک کے بارے میں لکھا ہے کہ 30 پارے ظاہری قرآن پاک اور 10 پارے باطنی ملا کر 40 پارے ہوئے، اور یہ ہم پر عبادات، ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے منکشف ہوئے۔ حق کی آواز، صفحہ 52 تا 54۔ اسلام کے ارکان خمسہ کی توہین اس طرح کرتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات میں روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت کا تعلق دل کی ٹک ٹک سے ہے۔ دیکھیے حق کی آواز، صفحہ نمبر 3۔ اسلام واحد راہ نجات نہیں ہے۔ اس ضمن میں لکھتا ہے کہ روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اور جس نے روحانیت سیکھی چاہے اس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ دیکھیے مینار نور۔ نیز لکھتا ہے کہ عیسائی، ہندو، سکھ اور یہودی اگر روحانیت سیکھ لیں تو بغیر کلمہ پڑھے اللہ تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے گوہر، صفحہ نمبر 4۔ نشہ آور چیزوں کے حلال ہونے کے بارے میں لکھتا ہے کہ بھنگ، چرس حرام نہیں ہے، بلکہ وہ نشہ جس سے روحانیت میں اضافہ ہو حلال ہے۔ خواہ مخواہ ہمارے عالموں نے حرام قرار دے دیا۔ روحانی سفر۔ عورتوں سے مسافہ، معانقہ اور جسم دبوانا درست ہے۔ روحانی سفر میں اس نے خود ہی اپنے چلے میں مستانی سے ملاقات اور اس کے ساتھ شباشی کی فحش رودات تحریر کی ہے۔ دیکھیے روحانی سفر، صفحہ نمبر 32۔ اور پھر عورتوں سے معانقہ و مسافے کو یہ کہتے ہوئے جائز قرار دے دیا کہ مولویوں نے اس کو حرام کیا ہے۔
اس کے علاوہ اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ سوال نامہ گوہر میں لکھا ہے کہ لوگ اگر ہمیں مہدی کہتے ہیں تو اصل میں جس کو فیض ملتا ہے وہ ہمیں اتنا ہی سمجھتا ہے، صفحہ نمبر 8۔ اور اس کے لیے بے سر و پا اور جھوٹے دلائل دیے گئے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میری تصویر چاند، سورج اور حجر اسود پر ظاہر ہو چکی ہے، یہ مہدی ہونے کی علامات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی جھوٹی ملاقات اپنی کتاب حق کی آواز صفحہ 17 میں ثابت کی ہے۔ اس کا ایک مرید لکھتا ہے کہ دورہ امریکہ کے دوران 29 مئی 1997 نیو میکسیکو کے شہر کے ایک مقامی ہوٹل میں حضرت سیدنا گوہر شاہی سے حضرت عیسیٰ نے ظاہری ملاقات فرمائی۔ مرشد نے 28 جولائی 1997 تک اس کو صیغہ راز میں رکھا، پھر اس سے پردہ اٹھانا مناسب سمجھا اور تفصیلات ارشاد فرمائے۔ اس جھوٹی ملاقات کے بارے میں خود لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ چونکہ مہدی کے زمانے میں وارد ہوں گے، میری ان سے ملاقات ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ میں مہدی ہوں۔ اس کے علاوہ اولیاء اللہ کی توہین، حضرت رابعہ بصریہ جیسی پاک باز کو طوائف کہنا، شریعت اور طریقت کو الگ کرنا، حضور کی زیارت کے بغیر امتی نہ ہونے کی بات کہنا اور حضور سے بالمشافہ ملاقات اور علم سیکھنے کا مدعی ہونا اور اپنے لیے معراج اور الہام کا دعوے دار ہونا اس کی زہر افشانیوں میں شامل ہے۔ اپنے ان گمراہانہ عقائد و نظریات اور دعووں کے ثابت کرنے اور ترویج کے لیے اس نے یہ کتابیں لکھی ہے، جن کے نام ہیں: ایک ہے روحانی سفر، دوسری ہے روشناس، تیسری ہے مینار نور، چوتھی ہے تحفۃ المجالس، پانچویں ہے حق کی آواز اور چھٹی ہے تریاق قلب۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں۔ ایسے ہی آج کل مہدی فاؤنڈیشن اور مسیحا فاؤنڈیشن کے نام سے یہ جماعت کام کر رہی ہے، اور اس نام سے ان کی کئی ویب سائٹس بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اور یوٹیوب پر الرا ٹی وی کے نام سے ایک چینل بھی موجود ہے جس کے ذریعے سے گمراہ کن عقائد اور نظریات لوگوں کے درمیان میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ ریاض احمد گوہر شاہی کے انہی گمراہ کن عقائد و نظریات کو دیکھتے ہوئے اور اس کی صفت دجالیت کو بروقت بھانپتے ہوئے پڑوسی ملک کے نامور علماء اور دینی مدارس نے اس پر مرتد، کافر، ملحد، زندیق، ضال اور مضل ہونے کا فتویٰ صادر کیا۔ ان میں سر فہرست جامعہ فاروقیہ، جامعہ بنوری ٹاؤن، جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد اور دارالعلوم امجدیہ کراچی ہیں۔ اس فتنے کی مزید تحقیق کے لیے سعید احمد جلال پوری کی کتاب دور جدید کا مسلمہ کذاب اور محمد نواز فیصل آبادی کی کتاب گوہر شاہیت اور قادیانیت اسلام کی عدالت میں اور مفتی نعیم کی کتاب ادیان باطلہ اور صراط مستقیم کا مطالعہ مفید ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو گمراہ فتنوں اور گمراہ شخصیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔